يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ معزز سامعین حضرات، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور مالک کائنات کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر بندہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو شمار کرنا تو دور کی بات، انہیں شمار کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تو انہیں ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، جس نعمت کے مل جانے کے بعد آخرت کی تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ بندے کو حقدار بنا دیتے ہیں، جنت بھی مل جاتی ہے اور جنت کی تمام نعمتیں بھی انسان کو مل جاتی ہیں،
اس نعمت کا نام ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں، اور اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک کائنات نے تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مخلوق میں یعنی کہ انسان پیدا فرمایا۔ اور اگر ہم غور کریں، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنایا اور ہدایت عطا کر کے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ کا غلام بھی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نعمت پہ انسان جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ ہم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں یہ صدا لگا دی گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تیرا الہ ایک رب العالمین ہے اور تیرے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا انعام ہے کہ جسے طلب کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور سورۃ الفاتحہ میں بندہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا خود بھی کیا کرتے تھے، امت کو بھی سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تجھ سے ڈرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے تقوی کی نعمت عطا کر دے، والعفاف والغنا، اللہ مجھے عفت، پاک دامنی اور دل کا غنا بھی عطا کر دے، مجھے غنی بنا دے۔ یہ دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بھی کرتے تھے، اور یہ دعا حضور نے امت کو سکھائی بھی ہے، جس کے شروع میں ہی انسان اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ بچپن سے ہی پڑھ لیا اور ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے اور پھر اسلام پہ ہی ہم جی رہے ہیں، اسلام پہ ہی ہمیں موت، پھر ہمیں بار بار ہدایت کی دعا کیوں کرنی چاہیے؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، بندہ ہوتا تو ہدایت پہ ہے لیکن ایسی ٹھوکر لگتی ہے بندہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جو قرآن اترا ایک اور دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ اگر ہمیں ہدایت عطا کی ہے تو اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر کے کفر کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف نہ پھیر دینا۔ اللہ ہمیں اس ہدایت پہ قائم اور دائم رکھنا اور اس ہدایت پہ ہمیں ثابت قدمی عطا کر دینا۔ نبی علیہ السلام سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب
सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों पे इख्तियार रखने वाले, ए दिलों पे कंट्रोल रखने वाले, ए दिलों को फेरने वाले, ए अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पे साबित कदमी अता कर दे। हदायत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत के इनामात मिल जाएंगे। इन इनामात को हासिल करने के बाद जन्नती अल्लाह ताला का शुक्र किस अंदाज में अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ए अल्लाह तमाम तारीफें तेरी हैं, तूने हमें हदायत अता की। उस हदायत के बदले आज जन्नत भी मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गई। और अल्लाह अगर तू हदायत अता न करता तो ये जन्नत भी ना मिलती, जन्नत की नेमतें भी ना मिलती। इसलिए इंसान को चाहिए हर वक्त अल्लाह ताला से हदायत को तलब करता रहे, हदायत का सवाल करता रहे। और ये मेरे अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे हदायत अता कर दे। वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर दे, सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता कर दे। और जिसे मालिक हदायत अता कर दे, समझे उसे अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए पसंद भी कर लिया, और पसंद करके अल्लाह ने उसके नाम अपनी जन्नत को भी लगा दिया। फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमा लेते हैं, युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उसे दीन की समझ अता कर देते हैं। हज़रात गिरामी, हर इंसान को हर वक्त हक का मुतलाशी रहना चाहिए, हक की तरफ सफर करते रहना चाहिए, हक को तलाश करते रहना चाहिए, हक की तरफ इंसान को रिसर्च करते रहना चाहिए। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए अहले ईमान अल्लाह से डर जाइए। वकुनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ मिल जाइए। हज़रात गिरामी, जिस हक की तरफ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जिस हदायत को हम हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, सवाल ये पैदा होता है वो हक क्या है? क्या मेरी बात का नाम हक है? क्या आपकी बात का नाम हक है? क्या हमारे आबाओ अजदाद की बात का नाम हक है? जो हमारे दिल में आ गया, क्या उसका नाम हक है? जो बड़ों ने फरमा दिया, क्या उसका नाम हक है? जो बुजुर्गों ने लिख दिया, क्या उसका नाम हक है? मालिक ने ऐलान किया, हक इस चीज का नाम नहीं जो आपके जहन में आए, करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो, करने वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हों। फरमाया इस चीज का नाम हक नहीं। हक किसे कहा जाता है? तिलका आयतुल्लाह नतलुहा अलैका बिल हक। फरमाया हक वो है जो अल्लाह ताला ने आसमान से जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल किया। मिम्मा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार अलकाब के साथ पुकारा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर, कहीं नबी कहा, कहीं रसूल कहा, लेकिन चार जगह पे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पुकारा। उन चार मुकामात में से एक मुकाम ये भी है जिस सूरत का नाम ही सूरह मोहम्मद रख दिया गया, और इस सूरत में एक आयत नाज़िल की। इस आयत में हजूर का नाम नामी, इसमें गरामी मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم پکارا اور ساری کائنات کے لوگوں کو پیغام دے دیا، مما نزل علی محمد وہو الحق، لوگوں حق وہ ہے جو میں نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اور حق آتا کہاں سے ہے؟ فرمایا الحق من ربک، یہ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، اسے چھوڑ کر کے، اس میں شک کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ حق ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی اور آسمان سے نازل کی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین میں بھیج دیا گیا، زمین میں بھیجنے کے بعد مالک نے اعلان کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب آپ کو میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آئے گی؟ آسمانوں سے آئے گی۔ فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس بندے نے اس ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو وہ بندہ مستقبل کے لیے خوف زدہ ہوگا اور نہ ہی اسے اپنے پچھلے اعمال کا کوئی غم ہوگا۔ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی، جس نے حق کو تسلیم کر لیا، جس نے حق کے لیے کوشش کی، جس نے حق کے لیے محنت کی، فرمایا نہ اسے پیچھے کا غم نہ آگے کا ڈر، بلکہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ حق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا؟ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، وہ بھی حق ہے۔ اور جو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یا کر کے دکھا دیا یا حضور کے سامنے کسی نے کیا، حضور خاموش ہو گئے، حضور کو وہ عمل پسند آیا، وہ عمل بھی حق ہوا کرتا ہے۔ اور کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ایک ایک بات حق ہے، جن کی ایک ایک بات سچ ہے، جن کی باتوں کو تسلیم کر لینے سے انسان جنت کا وارث بن جاتا ہے، اور جن کی باتوں کو ٹھکرا دینے سے دنیاوی اعتبار سے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جہنم کا ایندھن بن جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حق ہے، جو آپ نے فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہے، ان کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، نبی علیہ السلام جو بھی فرماتے یہ لکھ لیا کرتے تھے، یہ نوٹ کر لیا کرتے تھے، تحریر کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا، عبداللہ ہم دیکھتے ہیں حضور جو فرماتے ہیں تم لکھ لیا کرتے ہو، نوٹ کر لیا کرتے ہو، کیا نہیں جانتے آپ کبھی کس حالت میں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی کس حالت میں، کبھی غصے کی کیفیت میں آپ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو نہ لکھا کرو، نہ تحریر کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صحابہ کرام کا مشورہ سنا تو لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے میں جو بھی کہتا تھا عبداللہ لکھ لیا کرتے تھے، عبداللہ نوٹ کر لیا کرتے تھے، اب میں کیا دیکھتا ہوں، میں جو بھی بولتا ہوں عبداللہ لکھا نہیں کرتے۔ فرمایا عبداللہ تجھے کس نے منع کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے،
اللہ کے رسول مجھے میرے ساتھیوں نے منع کیا، حضور کبھی کس کیفیت میں کبھی کس کیفیت میں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو نوٹ نہ کیا کرو۔ میں رک گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں جو بھی بولوں لکھ لیا کرو، میں جو بھی بولوں نوٹ کر لیا کرو، میں جو بھی بولوں اسے تحریر کر لیا کرو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، سچ کے علاوہ ایک جملہ بھی نہیں نکلتا۔ تو حضرات گرامی معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن بھی حق ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اطہر بھی حق ہے، اور ہمیں ائمہ کرام نے بھی یہی تعلیم دی، حضور کی ایک ایک بات حق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف سے کہنے لگے، اے ابو یوسف میں جو بھی بولوں اسے نہ لکھا کرو، نہ تحریر کیا کرو۔ کیوں؟ بعض اوقات میں کچھ بولتا ہوں، بعض اوقات کچھ بولتا ہوں، کبھی مجھے فتویٰ دینا پڑتا ہے، کبھی فتویٰ واپس بھی لینا پڑتا ہے۔ میں جو بھی بولوں ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف تھا کہ جراب پہ مسح نہیں ہو سکتا، اپنے دنیا سے جانے کے چند دن پہلے امام صاحب نے اس مسئلے پہ رجوع کیا اور لوگوں کو پیغام دیا، حق یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے۔ فرماتے کبھی میں کچھ کہتا ہوں، کبھی کچھ کہتا ہوں، کبھی فتویٰ دیتا ہوں، کبھی فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ سن لو، ایک ایک بات کو نہ لکھا کرو، اور اگر تم لکھتے ہی ہو تو پھر اگلی بات بھی سن لو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور دوسری طرف میری بات ہو، میری بات حضور کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو چھوڑ دیا جائے گا، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے دین کے مسئلے بیان کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے شریعت کے اپنے علم کے مطابق مسائل سمجھاتا ہوں، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر آپ کو میرے فرمان کے مقابلے میں حضور کا فرمان مل جائے تو سمجھ لینا شافعی نے اسی وقت اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ شافعی کے علم میں نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اس طرح قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، کہنے لگے لوگوں، دنیا میں ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ہر بندے کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہر حال میں تسلیم کرنا ہے تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے جو فرما دیا حق فرما دیا، جو فرمایا حضور نے سچ فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین کا معاملہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، آپ بولتے ہی تب ہیں، آپ نطق ہی تب فرماتے ہیں جب اللہ آسمان سے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ تو ہو گیا حق، اب اس کو قبول کرنے میں چند رکاوٹیں پیش آتی ہیں، جس طرح پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بیان کیا، جب بندہ حق کو قبول کرتا ہے نا فوراً سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے، اگر میں نے اس مسئلے پہ عمل کر لیا
اگر اللہ کی توحید کو مان لیا، رسول اللہ کی سنت کو مان لیا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کی، تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرات گرامی، اسی طرح ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ میرا باپ اس مسئلے پہ عمل کرتا رہا، میرا دادا بھی اس مسئلے پہ عمل کرتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آج مولوی دین لے کر کے آئے ہیں، جو آج علماء ہمارے سامنے شریعت پیش کر رہے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے؟ اگر تو کرتے تھے پھر ان کی بات درست ہے، اگر نہیں کرتے تھے مولوی کی بات غلط ہے، باپ دادے کی بات درست ہے۔ حالانکہ یہ تو بات پرانی چلتی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑنے کے بعد نمرود کے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے باپ دادا کے دین کو حجت اور دلیل کے طور پہ پیش کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح اعلان کر دیا، انتم و آباؤکم لفی ضلال مبین، تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں ہیں۔ اس کی وجہ دین نہ باپ کی بات کا نام ہے، نہ دادے کی بات کا نام ہے، نہ نانے کی بات کا نام ہے، نہ نانی کی بات کا نام ہے، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ کسی بڑے کی بات کا نام ہے۔ دین اللہ نے رکھا ہے تو جناب محمد کی سنت کے نام کو دین رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ پانے والے ایک حضرت کعب بن مالک تھے۔ انہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، شرف صحابیت انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ دیکھا حضور کو ابو جہل نے بھی ہے لیکن ایمان نہیں لے کر کے آیا، ابو جہل کا ابو جہل رہ گیا۔ دیکھا بلال نے بھی ہے، سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی، یہ مل گئی، بلال چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ کائنات کا رب جنت میں پہنچا رہا ہے۔ یہ دولت ایمان ہے، یہ ہے اصل اثاثہ، یہ ہے اصل جائیداد، یہ ہے اصل پراپرٹی، یہ ہے انسان کے پاس اصل دولت، ایمان کی دولت۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن اس کے پاس دولت ایمان نہیں، اس کا مال اسے فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بندہ غربت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، کتنے کتنے دن فاقے کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنے والا، پھٹا پرانا لباس پہننے والا، ٹوٹا جوتا پہننے والا، کچے اور چھوٹے سے مکان میں جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا قدر، اللہ کے ہاں اس کی منزلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک کالے رنگ کا حضور کا غلام تھا، یہ حضور سے پیار کرتا تھا، حضور اس سے پیار کرتے تھے، کتنی محبت، لوگ حضور سے ملنے آتے۔ ایک دن حضور اپنے اس غلام کو ملنے چلے گئے، جب حضور اسے ملنے گئے آپ نے پیچھے سے اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان دبا لیا، اس نے چھڑانے کی کوشش کی کہ میں کام کر رہا ہوں، میں سودا بیچ رہا ہوں، کون ہے جو ہمارے کاروبار کے درمیان حائل ہو گیا؟ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے جب محسوس ہوا یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے دل میں خیال آیا کاش یہ لمحات اتنے لمبے ہو جائے ہو کہ حضور نے محبت کی ایسی مثال قائم کر دی، مجھ گناہگار پہ، مجھ غریب پہ، مجھ کالے رنگ والے پہ اتنی محبت کی حضور نے۔ اور ساتھ محبت سے حضور نے فرمایا لوگوں کون ہے جو اس غلام کو، کالے رنگ کے غلام کو مجھ سے خرید لے؟ یہ غلام پتہ کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا، میرے پیسے کون دے گا، میرے شکل و شباہت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے
میں کوئی اتنا خوبصورت نہیں. حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا حق کو قبول کرنے والے کی عظمت کو سمجھا دیا. فرمایا میرے صحابی تو اپنے آپ کو کم قیمت والا سمجھتا ہے؟ عند اللہ سمین، تو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے لوگ تیری قیمت کو نہ جانے لیکن اللہ کے ہاں تیری بڑی ہی بلند قیمت ہے، کیونکہ تیرے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے. یہ کعب بن مانے ایمان نہیں لے کر کے آئے، حضور کے صحابی نہیں بنے، لیکن کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر کا دور آ گیا. حضرت عمر کے دور میں یہ ایمان لے کر کے آگے جب مسلمان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے کعب تو نے حضور کا زمانہ بھی پایا، تو نے ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، لیکن حضور کے زمانے میں اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں تو اسلام کیوں نہیں لے کر کے آیا؟ حضرت کعب کہنے لگے میرا دل تو کرتا تھا میں حضور کی باتیں سنوں، عمل کروں، انہیں اپنا لوں اور نجات کے رستے پہ چل پڑوں، لیکن کیا ہوا؟ میرے باپ ماں نے جب فوت ہونے لگے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کو جاننے والے، انجیل کو جاننے والے، وہ جاتے جاتے مجھے ایک کتاب لکھ کر کے دے گئے تھے. کہنے لگے اے کعب تیری زندگی میں جب بھی کسی مسئلے کی تجھے ضرورت پیش آئے، نہ تو نے تورات کھولنی ہے نہ تو نے انجیل کھولنی ہے، یہ میں نے تورات انجیل کی روشنی میں ایک نچوڑ لکھ دیا ہے. لوگوں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا نام دین نہیں، کسی کے نکالے ہوئے نچوڑ کا نام دین نہیں. دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. کہا مجھے وہ نچوڑ لکھ کر کے دے گے، مجھے جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی میں ابا جی کا نکالا ہوا وہ نچوڑ دیکھتا، مسئلہ ہوتا تو عمل کر لیتا، نہ ہوتا تو ویسے ہی رہتا. کہتے ایک دن کیا ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں ایک دن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یار تو نے ساری زندگی اپنے باپ کے کہنے پہ گزار دی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے باپ کو غلطی لگ گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے باپ نے کچھ مسئلے چھپا لیے ہو، کچھ بتا دیے ہو. آخر باپ نے مسائل تورات اور انجیل کی روشنی میں ہی تو بتائے تھے. آج میں اس طرح کرتا ہوں، کتاب تورات کو نکالتا ہوں، نکالنے کے بعد اسے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ابا جی کے نچوڑ میں کچھ اور ہو، تورات میں کچھ اور ہو. میرے بھائیوں یہی دعوت حق ہے. آپ بھی اصل کتب کی طرف آئیے، قرآن پاک کو خود پڑھیے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیے، کتب حدیث جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، بخاری شریف کو پڑھیے، مسلم شریف کو پڑھیے، ترمذی، ابو داؤد، ماجہ، نسائی کو پڑھیے. حدیث کی کسی ایک کتاب کو اپنے تکیے کے پاس رکھ لیجئے. اللہ کی قسم جب آپ خود قرآن و حدیث کو پڑھنے والے، پڑھ کے عمل کرنے والے بن جائیں گے، آپ کو ایک خاص فرق محسوس ہوگا. معاشرے میں ہمیں بتلایا کچھ اور گیا تھا، قرآن میں کچھ اور ہے، حدیث میں کچھ اور ہے، اور پھر آپ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں گے. معاشرہ غلط ہو سکتا ہے، جناب محمد کریم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی یہ کہتے ہیں میں نے ابا جی کے نچوڑ کو ایک طرف رکھ دیا، تورات کو نکالا جس تورات کو میں نے ساری زندگی کھول کر کے نہیں دیکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے تورات کھولی، تورات میں محمد کریم کا نام بھی موجود ہے، جناب محمد کی شان بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں میں جب اپنی پچھلی زندگی پہ بڑا ہی پچھتاوا آیا، کیوں نہ پچھتاتا، ساری زندگی ابا جی کے نکالے ہوئے نچوڑ پہ نکال دی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، حضور کی زیارت بھی کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا. باپ کے کہنے پہ اب مجھے پتا چلا ہے
یہ نبی جو آئے آ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، یہ تو وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں جن کی عظمت، جن کی صفات، جن کی شان، جن کا مقام صرف قرآن ہی بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کی شان تو تورات اور انجیل پہ بھی موجود ہے۔ پھر کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، معلوم کیا ہوا؟ باپ دادے کو غلطی لگ سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلطی سے پاک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان غلطی سے پاک ہے۔ جب بھی مسئلہ حق دین کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، مت کیجئے ایسی باتیں میرا باپ یوں کرتا تھا، میرا دادا یوں کرتا تھا، بلکہ اصل کتاب قرآن کو نکال لیجئے، اصل کتاب پیغمبر کی حدیث کو نکال لیجئے، اور پھر دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ محمد کریم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک اور رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے میں، ہم اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، ہم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں قیامت کو فیصلہ ہوگا کون سچا، قیامت کو فیصلہ ہوگا کون جھوٹا، یہ تو حضور کہہ گئے 72 فرقے کی بجائے 73 بننے ہیں، سارے فرقے بننے تو ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ فلاں حق تھا تو آپ کو اس پتہ چلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ قیامت کا دن عمل کرنے کا دن نہیں، وہ تو سزا اور جزا کا دن ہے۔ جس نے دنیا میں حق کو پہچان لیا وہ قیامت کو کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہ پہچانا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے اب محنت کرے، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، رات 12 بجے گھر واپس آتے ہیں، کوئی اوور ٹائم لگاتا ہے، کوئی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ دنیا کے لیے اتنی محنت، بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے اچھے سکول، کالجز، یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا اتنی محنت ہم نے اللہ کے دین کے لیے کی؟ کیا دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی؟ آخری واقعہ، دین کو ایسے حاصل کیجئے، دین کے لیے ایسے محنت کیجئے جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی۔ حضرت سلمان اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، ان کا باپ اپنے بیٹے کو ایسے پالا کرتا تھا جس طرح بچیوں کی پرورش کی جاتی ہے، لیکن یہ مجوسی مذہب کے تھے، ان کا مذہب مجوسی تھا، جانتے ہیں مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے۔ انہوں نے دیکھا میرا باپ آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتا، ہر وقت آگ کو جلا کر کے رکھتا ہے، آگ سے ہی مانگتا ہے، آگ کے سامنے بیٹھ کے سوال کرتا ہے، آگ کے سامنے ہی یہ جھکتا ہے۔ یار یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ بندہ آگ کا پجاری بن جائے، اللہ جسے ہدایت عطا کر دے، جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ توحید کی شمع روشن کر دے، یہ کہتے ہیں مجھے یہ مذہب پسند نہیں، آگ کی عبادت بھی کوئی عبادت ہے۔ یہ نکلے اپنے علاقے میں، ایک پادری کو تلاش کیا جو عیسائی مذہب کا تھا، اس کے پاس گئے، کہا میرا باپ آگ کی پوجا کرنے والا، مجھے اس کی پوجا، اس کی عبادت کا طریقہ پسند نہیں، مجھے بتلاؤ۔ اس نے مذہب عیسائیت کی دعوت دی، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے۔ باپ کو پتہ چلا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ جب باپ نے گھر سے نکالا تو یہ اسی عیسائی پادری کی خدمت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، اس سے مذہب عیسائیت سیکھتے ہیں۔ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے کہا بیٹا تو دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اب اس طرح کر فلاں علاقے میں جا، وہاں پہ ایک پادری ہے، تو اس کی خدمت کر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تجھے سمجھائے گا۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، اس کا موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ یہ جاتے ہوئے ایک اور پادری کا بتا گیا، حضرت سلمان فارسی حق کو تلاش کرنے کے لیے کہاں سے چلتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ پادری دنیا سے جانے لگا، کہا مجھے آپ بتلا دیجئے آپ کے بعد میں کہاں پہ جاؤں گا،
कहने लगा कि मैंने तुरात इंजील में जो पहली निशानियां पढ़ी हैं कि एक अल्लाह के आखिरी पैगंबर आएंगे, उनका नाम अहमद भी होगा, उनका नाम मोहम्मद भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे निशानियां ये बतला रही हैं उनकी आमद का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका है। मैं तुझे मशवरा देता हूँ, दाएं बाएं इधर उधर किसी और पादरी के पास जाने की जरूरत नहीं, जा खजूरों वाले इलाके में जा, वहां जा करके उन्हें तलाश कर, अगर वो आ चुके हुए तो तुझे जरूर मिल जाएंगे, तू हक को पा लेगा, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, तू हक की तरफ सफर को जारी कर दे। ये निकलते हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। क्या हुआ, रस्ते में इन्हें एक काफले वालों ने अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद मदीना मुनव्वरा में ही ला करके फरोख्त कर दिया। कहते हैं है तो गुलामी थी, लेकिन इस बात पे मैं बड़ा मुतमिन था कि मुझे पादरी ने जाते हुए कहा वो खजूरों का इलाका होगा, ये खजूरों का ही इलाका है। और जिसे फरोख्त किया वो एक यहूदी था, उसका खजूरों का बाग था। एक दिन हजरत सलमान इस तरह खजूरों के दरख्त पे खजूरें उतारने के लिए चढ़ते हैं। किसी ने कहा पादरी, वो यहूदी और उसके दोस्त आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, यार मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह के रसूल आए हैं जो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, जो कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं। लोग जा रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके हाथ पे हाथ रख के बैठ करके उनका कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की बातें जब हजरत सलमान ने सुनी, जल्दी से खजूर से नीचे उतरे। कहा क्या कह रहे हो, कहा नबी आए हैं। मालिक ने थप्पड़ मारा, सलमान तेरा क्या काम है बड़ों की बात में बोलने का, तू तो खजूरें उतार, तूने हमने अपनी गुलामी में रखा हुआ है, तुझे हमने अपना गुलाम बना करके रखा हुआ है। सलमान दिल्ली में कह रहे हैं ए मालिक तू क्या जाने, मैं खजूरें उतारने नहीं आया, मैं तो हक को तलाश करने के लिए निकला हूँ। उसी रसूल की आमद का मैं मुंतजिर था जिनके बारे में बतला दिया गया। और ये जो ईसाई पादरी था ना, इसने 3 निशानियां बतलाई, फरमाया जा जा करके उन्हें तलाश कर। पहली निशानी ये होगी वो सदके को अपने लिए कबूल नहीं करेंगे, उन पे सदका हराम होगा। दूसरी निशानी हदिये को कबूल कर लेंगे, और तीसरी निशानी उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान तलाश करते करते हजूर के पास आए, हाथ में खजूरें पकड़ी हुई हैं। कहा अल्लाह के रसूल ये सदका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पे, मेरी आल पे अल्लाह ने सदके को हराम कर दिया है। कहने लगे एक निशानी तो पूरी हो गई। दोबारा तशरीफ लाए, आकर के कहने लगे अल्लाह के रसूल ये खजूरें हैं, ये हदिया है। हजूर ने नहीं देखा, ये गुलाम है, ये माड़ा है, ये मुसाफिर है, किसी के पास काम करता है। हजूर ने खुशी से उसके हदिये को कबूल कर लिया। कहने लगे दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सलमान कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे कहीं पीछे। हजूर जान गए सलमान मोहरे नबूवत को देखना चाहता है। हजूर ने अपनी कमली मुबारक को हटाया, कहा सलमान देख ले तीसरी निशानी मोहरे नबूवत। सलमान ने देखा, मोहरे नबूवत का बोसा लिया, कलमा पढ़ के जनाब सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाते हैं। हक के लिए कितनी जुस्तजू की, कहां से चले कहां पहुंचे, रस्ते में तकलीफें बर्दाश्त की, गुलामी जैसी शऊबतें बर्दाश्त की, और फिर क्या हुआ, बदर में भी शरीक नहीं हुए, ओहद में भी शरीक नहीं हुए। क्यों, गुलाम है, इजाजत ही नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मालिक से बात कर, मैं तुझे आजाद करवाता हूं। मालिक से कहा गया बता कितनी खजूरों के बदले मेरे सलमान को आजाद करेगा। इसने कहा मैंने 300 खजूरों के तैयार दरख्त लेने हैं, इसके बाद आजाद करूंगा। हजूर ने 300 खजूरों के दरख्त अपने हाथ से लगाए, बाग तैयार हुआ।
وہ دے کر کے حضرت سلمان کو آزاد کروا لیا، وہاں سے آزادی مل گئی، لیکن اس آزادی کو محمد کی غلامی پہ قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے عمر کے جس حصے میں ہیں ہم حق کے لیے جستجو کریں، اصل کتب دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، پیغمبر کی حدیث کی طرف آئیں، یہی حق ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہی جنت کے داخلے کا رستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ مجھ میں سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔